ساتھ بات کرتے تھے تو دل ایسے پتھر پہ سیچتے تھے. جب لڑکا تھا ہم جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو یہ دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری بھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے.
اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے، امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کی یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لیے، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرے، ان کا یا عمّا ہے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے، اور جا کر جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا کہ اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو، جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔